اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ شعراء آیت نمبر 176 سے ہے جی۔ یکے بعد دیگرے پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرنے لگے ہیں، اور جس 80 سے نہیں 76 سے ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ شروع کرنے لگے ہیں، اور اس میں بھی وہی جملے جو پچھلے 4 انبیاء کرام سے کے بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں، وہی آیتیں یہاں پر بھی رپیٹ ہوں گی جی۔ کذب تکذیب کی اصحاب الایکتی، ایکا بستی والے لوگوں نے، المرسلین تمام رسولوں کی۔ ایکا کسے کہتے ہیں؟ ایکا جو ہے نا ایک درخت کا نام ہے بیسیکلی۔ یہ بستی جو ہے نا جنگلوں میں گھری ہوئی بستی تھی، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا درخت تھا جس کو ایکا کہتے تھے، اور یہ بستی جو ہے اس درخت کی عبادت کرتی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی احادیث میں ملتی ہے۔ دوسرا، یہ بستی جو ہے شعیب علیہ السلام کی بستی سے تھوڑا سا فاصلے پر تھی، لیکن شعیب علیہ السلام اپنی بستی کے بھی نبی تھے اور اس بستی کے بھی نبی تھے۔ یہ تھوڑا سا دور تھی، ہٹ کر جنگلات میں بستی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا درختوں والے جنگل والے لوگوں نے بھی نبیوں کی تکذیب کی۔ کس نبی کی؟ اذ قال لهم شعیب، جب کہا ان سے ان کے نبی شعیب نے، الا تتقون، کیوں تم نہیں ڈرتے ہو، انی لکم رسول امین، وہی آیتیں بار بار، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اتباع کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو میرے رب العالمین کے پاس موجود ہے، میں قیامت کے دن ان سے لے لوں گا، تم سے کسی جو ہے وہ اجر کا سوال نہیں کرتا۔ اب اس کمی کا اب اس بستی کے اس گناہ کا تذکرہ ہے جس کی بنا پر ان کو پکڑا گیا تھا۔ یہ 2 گناہ کرتے تھے، ایک کا تذکرہ سورہ اعراف میں آ چکا ہے، وہ بھی رپیٹ کریں گے۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میجر گناہ تھا وہ یہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ ان کے لینے کے پیمانے اور تھے، بیچنے کے پیمانے اور تھے۔ کم چیزوں کو ملاوٹ کر کر بڑھا دیتے تھے، چیزوں کی قیمتیں جو ہے نا وہ بڑھا دیتے تھے۔ اب ایک چیز جو ہے وہ اگر 1 کلو پتی ہے، اس کے اندر آدھا کلو برادہ مکس کر کر اب اس کو 1.5 کلو کر دیتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، چیزوں میں ملاوٹ کر کر بڑھا دینا۔ پھر گھٹیا چیز کو اچھی چیز سے اور اچھی چیز کو گھٹیا چیز سے ملا کر، اس طرح کے سارے معاملے۔ لینے والا پتھر ان کا اس پر کلو لکھا ہوتا تھا، لیکن وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا تھا، تاکہ ہمارے پاس ہم لوگوں کو 3 پاؤ دیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو پتہ لگے کیا جا رہا ہے جی، کلو جا رہا ہے۔ اور جو لیتے تھے جن تاجروں سے، ان سے 3 پاؤ لیتے تھے، ان سے 1.25 کلو، وہ پتھر پہ کلو لکھا ہوتا تھا لیکن 1.25 کلو کا وہ پتھر ہوتا تھا، کہ ان کو کلو کے پیسے دیتے تھے، اپنے پاس 1.25 کلو آتا تھا، اور جب بیچنے کوئی بندہ آتا اس کو بیچتے تھے تو اس کو ایک اور پتھر رکھتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے آدھا 1 پاؤ یہاں سے بچا لیتے تھے، 1 پاؤ وہاں سے بچا لیتے تھے۔ یہ سب گناہ اس میں، وہ ہر قسم کی ملاوٹ جو آپ شامل کریں، ناپ اور تول میں ڈنڈی مارنا اس قوم کا وتیرہ تھا۔ وہی شعیب علیہ السلام نے نصیحت کی، اوفوا الکیل، ناپ کو ٹھیک ٹھیک کرو، ولا تکونوا من المخسرین، مت تم نقصان دینے والے یا کم تولنے والے مت بنو۔ ناپ اور تول کو ٹھیک کر کے تولو، نقصان دینے والے نہ ہو۔ یہ نقصان دینے کا مطلب کلو کے پیسے لے لیے، 3 پاؤ بیچ دیا آگے جی، ٹھیک ہے جی، یہ کام مت کرو۔ وزنو، اور وزن کرو، بالقسطاس، ترازو کے ساتھ، ترازو کے ساتھ وزن کرو، المستقیم، جو بالکل سیدھا اور برابر ہو، ڈنڈی مت مارو، ٹھیک ہے، ترازو کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس کو مستقیم کر کر بیچو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور مت تم نقصان کرو، کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں، لوگوں کے پیسے پورے لے لو اور ان کو چیزیں کم دو، یہ ظلم مت کرو۔ ولا تعثوا، اور مت تم چلو،
فی الارض مفسدین، زمین میں فساد کرتے ہوئے. یہ جو جملہ ہے نا یہ سورہ اعراف میں ہے. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ رہزنی کرتے تھے. جنگل تھے، جب کوئی اور قافلہ ان جنگلوں سے گزرتا تو یہ نقب لگا کر رہزنی کرتے، ڈراتے، ان سے ڈر کر ان کے اونٹوں سے مال جو ہے نا وہ چرلا. یعنی یہ ان کا طریقہ کار سے ہمارے ہاں جنگلوں میں ہو ہا کی آوازیں نکالتے، لوگ ڈر کے بھاگ جاتے تھے نا، تو یہ بڑے عجیب قسم کے سیانے تھے. یہ ایسا تردد نہیں کرتے تھے لڑائی جھگڑے والا، یہ ہو ہا کی آوازیں یا ڈرانے کے نکالتے تھے کہ لوگ اپنا سامان چھوڑ کر کیا ہوتے؟ بھاگ جاتے. تو یہ بھوت کی شکل میں آ کر سامان اٹھا کے بھاگ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، یہ کام کر، دونوں کا تذکرہ نے کہا یہ کام بھی مت کرو. واتقوا الذی، ڈرو اللہ سے، خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، والجبلۃ الاولین، اور تم سے پہلی جتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں ان سب کو بھی رب نے ہی تخلیق کیا ہے. جبلہ عربی میں بہت بڑی جماعت کو کہتے ہیں. یعنی کہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے بندو، اللہ کے بندو، تم کو بھی رب نے تخلیق کیا اور تم سے پہلے آدم تک جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو، اس جماعت کو بھی تخلیق کرنے والا اللہ ہے، اس سے ڈر جاؤ. جب یہ بات کی تو وہی بدتمیزی جس طرح پچھلے انبیاء کرام کو بدتمیز اور گستاخانہ جملے سننے کو ملے، یہی بدتمیزی اس قوم نے بھی کی. قالو، کہا قوم نے، انما، بے شک یہ، انتا، تو، من المسحرین، تو ایسا ہمیں لگتا ہے جیسے کسی نے تجھ پر جادو کر دیا ہے. دوسرے الفاظوں میں، تو یہ دیوانوں والی اور پاگلوں والی باتیں ہم سے نہ کر، ہمیں لگتا ہے کہ تجھے دیوانہ کر دیا ہے، تجھ پر جادو ہو گیا ہے، تو بالکل اپنی عقل کو کھو بیٹھا ہے. معاذ اللہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. یہ جملہ یہ نبی کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ ہی کہا وما انتا، اور نہیں تو، الا بشر مثلنا، ایسا ہی بشر ہے، ایسا ہی انسان ہے جیسے ہم ہیں. تجھ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، تو بھی ہماری طرح کا انسان ہے. بلکہ وَإِن نَظُنُّكَ، بلکہ ہمارا تو یہ گمان ہے، لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، معاذ اللہ تو جھوٹا ہے. یہ کسے کہا جا رہا ہے جی؟ شعیب علیہ السلام، جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں تو جھوٹا ہے، معاذ اللہ. اچھا جی. اور ساتھ ہی جب یہ کہا نا تو اس قوم نے، یہ ایسی بدبخت قوم تھی، اللہ سے رحمت مانگنے کے بجائے اللہ سے عذاب کا سوال کیا. اور جیسا عذاب کہا نا، اللہ نے پھر ان پر 3 عذاب اکٹھے اتارے، 3 عذاب اکٹھے اتارے. ٹھیک ہے جی. فرمایا انہوں نے کیا مانگا؟ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا، بس تو گرا دے ہم پر، کسفاً ٹکڑے، من السماء، آسمان سے، تو آسمان کے ٹکڑے کر دے اور یہ ٹکڑے ہم پر گرا دے، ہمیں ختم کر دے. ان کنت من الصادقین، اگر واقعی ہی تو اپنے کہنے میں سچا ہے. یعنی تو، ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، تو اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے نا، یہ آسمان کے ٹکڑے کر دے اور آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرا دے، پھر ہم جو ہے نا، پھر ہمیں پتہ لگے گا تو کیا ہے جی؟ اللہ کا رسول ہے جی. اچھا. پھر جواب دیا، قالا، کہا شعیب علیہ السلام نے، ربی، میرا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بما تعملون، تمہارے عمل سے، تمہارے کرتوتوں سے وہ خوب واقف ہے. جو تم یہ ہٹ درمیاں، یہ تم نے جو ناپ اور تول کی کمیاں، رہزنیاں، اور اوپر سے انبیاء کرام میری تکذیب یعنی اللہ کی تکذیب بر کر بیٹھے ہو، اس سب سے رب خوب جانتا ہے. پھر کیا ہوا جی؟ اب فَكَذَّبُوهُ، اللہ نے کہا انہوں نے تکذیب کر دی شعیب کی علیہ الصلوۃ والسلام کی. فَأَخَذَهُمْ، بس ان کو پکڑ لیا، عذاب، ایک عذاب نے، یوم ذلہ، جس دن بادل چھا گئے تھے، ان پر سایہ ہو گیا تھا. کیا ہوا تھا جی یہ بادل چھانے میں؟ 7 دن تک اس بستی پر بہت گرمی پڑی، تیز دھوپ، جس طرح ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارا یہ حال تھا، بہت تیز دھوپ پڑی. تو اب ظاہر بات ہے ان کے تنگ پڑ گئے کہ یہ کیا ہوا، بہت زیادہ اپنے گھروں میں چھپ کے، درختوں کے نیچے چھپتے، اتنی گرمی. پھر اچانک 8ویں دن کیا ہوا، بادل کا ایک ٹکڑا کافی بڑا آیا جس نے اس بستی کو گھیر لیا، چھاؤں ہو گیا، سایہ ہوگا. یہ خوشی خوشی باہر آئے، او جی شکر ہے جی، کیا ہو گیا جی؟ بادل آ گئے. حتیٰ کہ ان بادلوں کے پیچھے کچھ اور تھا. 3 عذاب ان پر آئے. سب سے پہلے چیخ کا عذاب ان پر آیا. ٹھیک ہے جی. دوسرا، پھر جس بادل کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، یہ بادل پھٹا اور جو عذاب انہوں نے مانگا تھا نا، اس میں سے آگ کے گولے اور ٹکڑے جو ہے نا، ان کے اوپر کیا کر دیے گئے تھے جی؟
وہ ان پر مار دیے گئے تھے، بستی کو تہس نہس کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے کہا صاحبان چھاؤں والے دن ان پر عذاب کیا گیا، انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک تھے ہوا ایک عذاب یوم عظیم، اس دن بہت بڑا عذاب سے اس قوم کو دوچار کر دیا گیا جی۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، عبرت ہے، یہ معجزہ ہے اللہ کا، شعیب علیہ السلام کے ذریعے ہوا اور قوم پر عذاب ہے اللہ کا تمہاری عبرت کے لیے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، تم میں سے اکثر جو ہے وہ مومن نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا غالب اور سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے جی۔ اچھا جی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ آخر حصے پہ آ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب صورت ختم ہونے لگتی ہے نا تو پوری صورت کا نچوڑ ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ کچھ آیتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری صورت کا خلاصہ بھی اور ایک بہت بڑی نصیحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّهُ، بے شک یہ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ چاروں پانچوں انبیاء کرام کے تذکرے اللہ نے کیے اور کہا یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو رب العالمین، تمام عالمین کا رب ہے۔ اچھا جی، نازل بھی، اس کو نازل کیا اس کے ساتھ، اور روح الامین، روح الامین بڑی ایمانت دار روح کے ذریعے اللہ نے اس کو نازل کیا، مطلب جبرائیل علیہ السلام ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اس کو ہم نے نازل کیا؟ دیکھیں، قریش مکہ خوب جانتے تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے ہیں نہ لکھے ہیں، ان کو یہ مکہ سے کبھی باہر گئے نہیں، کوئی تعلیم یافتہ نہیں، کسی سے کوئی تربیت تعلیم نہیں لی، اور یہ پچھلے انبیاء کرام کے اتنے بڑے بڑے قصے یہ انسان خود تو نہیں کر سکتا نا۔ اس کی بات یہ ہے کہ میں ابھی اس عمر میں ہوں اور اچانک میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری آ جائے اور میں لوگوں کو بتاؤں جی یہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، تو کیا آپ کہیں گے یار یہ احسن نے کیا کیا ہے، جعلی ڈگری بنائی ہے، یہ کہاں سے کر لی ہے؟ تو اس کو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو، قریش مکہ کو بتایا کہ اگر یہ معاذ اللہ محمد کریم جھوٹا رسول ہوتا، معاذ اللہ ان کو اتنی بڑی پچھلی ساری امتوں کی ایک ایک خبر نہ ہوتی۔ یہ کہاں سے نازل ہوا ہے جی؟ لَتَنزِيلُ رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تمام خبریں مبعوث فرمائی ہیں، اور لانے والے جبرائیل امین ہیں جی۔ اور کہاں لائے؟ علی قلبک، اے نبی آپ کے دل پر اتارا، لتکونا، تاکہ آپ ہو جائیں من المنذرین، ڈرانے والوں میں سے۔ اب آپ کا کام کیا ہے اللہ کے نبی؟ تمام اپنی امت کو ڈرائیں کہ یہ عذاب پچھلی امتوں پر آ چکا ہے رسولوں کی تکذیب کا، میں بھی رسول ہوں، اگر میری تکذیب کی تو ایسے ہی عذاب سے تم دوچار ہو جاؤ گے۔ اچھا جی، اور آخری دو آیتیں ہیں یہ ہم پڑھ کر جو ہے نا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ بڑی قیمتی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر تمہیں دنیا میں ابھی بھی شک ہے نا تو جاؤ بنی اسرائیل یہودیوں کے پاس جاؤ، وہ آپ کو بتائیں گے کہ محمد کریم کون ہے اور قرآن کیا چیز ہے، تاکہ تمہیں شاید تمہیں تب سمجھ آ جائے اگر تمہیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ نے کہا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اس کو عربی زبان، واضح عربی زبان میں اتارا گیا۔ واضح عربی زبان کا مطلب اس دور کے رہنے والے لوگوں کی زبان عربی تھی، تاکہ لوگوں کو واضح طور پر سمجھ آ جائے، کوئی اشکال ان کے ذہن میں باقی نہ رہے، وہ کسی آیت کے بارے میں یہ نہ کہہ سکیں بھائی ہمیں سمجھ نہیں آئی جی۔ اچھا، وَإِنَّهُ، اور بے شک اس کا تذکرہ، ہو سے مراد اس قرآن کا تذکرہ، اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، لَفِي زُبُرِ، صحیفوں میں موجود ہے، الاولین، پچھلے صحیفوں میں، پچھلے صحیفوں میں محمد کریم کا بھی تذکرہ موجود ہے، اور پچھلے صحیفوں میں قرآن جیسی عظیم کتاب کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ وہ میں کئی دفعہ آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، ہکو میمیتا کم وکلو محمدن زہدود زاچرائی بنائی یورشلم، یہ تورات اور زبور کی اور انجیل کی کولیکٹیولی آیت ہے جس کے اندر تذکرہ موجود ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میری بیٹیوں، یہ مجھ پر ختم نہیں،
یہ وکل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، ان پر ختم ہوگی۔ اور جب تذکرہ رسول کا موجود ہے تو اس کا مطلب ہے رسولوں کو کیا ملتی ہے؟ کتاب ملتی ہے نا۔ تو انڈائریکٹلی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر رسول کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ سچا ہے تو اس کو جو کتاب دی جائے گی وہ بھی سچی ہے، اس کا تذکرہ بھی پچھلی تمام صحیفوں میں موجود ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھنا چاہو تو ان سے جا کر پوچھ لو۔ کل ہم اس کا پھر وہ مزید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جاؤ یہودیوں کے پاس اور اب ان سوالوں کو لے کے جاؤ، پھر انہوں نے سوال پوچھے تب بھی انہوں نے تسکین نہیں آئی، وہ سارا تذکرہ جو ہے نا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کے سبق میں کریں گے۔